ہر سال کی طرح اس سال بھی 12 ربیع الاول کے موقع پر یہ پروگرام رکھا گیا ہے، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مبارک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو سماعت فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اور میں آپ تمام ہی حضرات سے جو ادھر ادھر ہیں، دوسرے جگہ پر ہیں، مسجد سے باہر بیٹھے ہوئے جہاں تک آواز جاتی، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ مسجد میں تشریف لائیں اور بیان کو سماعت فرمائیں۔ لیکن ہمارے علماء اکابر کے ایک طریقہ رہا ہے کہ سب سے پہلے کلام پاک سے کسی بھی مجلس کا جب آغاز کیا جاتا ہے تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ اس لیے کلام پاک کے تلاوت کے لیے جناب حافظ راشد صاحب کو دعوت دوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور ہم سب کے دل کو منور مجلی فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا ونذيرا۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ إِنَّ
الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کی الفت قرآن پیدا کر۔ محترم بزرگ و دوستو، ابھی آپ حضرات کلام پاک کی تلاوت سے منور مجلہ ہو رہے تھے۔ اب عنقریب ہی نعت نبی کے لیے جناب حافظ احمد صاحب کو دعوت دوں گا، جو مدرسہ حاضہ ابو الخیر نقشبندی کے متعلم بھی ہے اور اتر دناجپور سے تعلق رکھتا ہے۔ عزیزم بابو تشریف رکھیں اور اپنے نعت سے ہم سب کے دل کو منور مجلہ فرمائیں۔ اچھا، عفان نام ہے، جناب حافظ عفان صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نعت نبی سے ہم سب کے دل کو منور مجلہ فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اجالا جس کا ہے دونوں جہاں میں، وہ میرے آقا کی روشنی ہے۔ انہی کے قدموں کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے۔ سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حال دل کس کو سنائے، حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے، کیوں کسی کے در پہ جائے، آپ کے ہوتے ہوئے میں
مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائے، غم مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کیوں انہیں دوں میں سزائے، کیوں انہیں دوں میں سزائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائے، ہم کہاں سرکار جائے، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے دربار میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے دربار میں، چھین لے کوئی ردائے، چھین لے کوئی ردائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے سامنے ہے علی کے لال اسوا آپ کو، سامنے ہے علی کے لال اسوا آپ کو، کیوں کسے کیا خوف کھائے، کیوں کسے کیا خوف کھائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے کون ہے الطاف اپنا حال دل کی سے کہے، کون ہے الطاف اپنا حال دل کی سے کہے، زخم دل کس کو دکھائے، زخم دل کس کو دکھائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے، آپ کے ہوتے ہوئے
محترم بزرگوں دوستو، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ محترم بزرگوں دوستو، ابھی آپ نعت رسول سماعت فرما رہے تھے، لیکن اس کے بعد ایک اور نعت خوانی ہے۔ جب ہمارے اس محفل کا مقصد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت سے جڑا ہوا ہے، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، بلغ العلا بکمالہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے آقا کے مدت ہوئی ہے، میرے آقا کے مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری الفتوں میں تیری چاہتوں میں، تیری الفتوں میں تیری چاہتوں میں، بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے، میرے آقا کے مدت ہوئی ہے۔ نہ کعبے سے مطلب، نہ مسجد کی چاہت، فقط دل میں حاکم تمنا یہی ہے، فقط دل میں حاکم تمنا یہی ہے، تمنا یہی ہے، جو مل جائے نقش کفے پائے احمد، جو مل جائے نقش کفے پائے احمد، تو مر جاؤں سر کو جھکاتے جھکاتے، میرے آقا کے مدت ہوئی ہے۔ میرے لب پہ مولا نہ کوئی صدا ہے، فقط مجھ نکمبے کی یہی دعا ہے، فقط مجھ نکمبے کی یہی دعا ہے، یہی دعا ہے، میری سانس نکلے درے مصطفیٰ پر، میری سانس نکلے درے مصطفیٰ پر، غم دل نبی کو سناتے سناتے، میرے آقا کے مدت ہوئی ہے۔ یہ مانا کہ ایک دن آنی قضا ہے، مگر دوستوں تم سے یہ التجا ہے، مگر دوستوں تم سے یہ التجا ہے، یہ التجا ہے، وہ پل گلزار وہ شہر مدینہ کی ہر ایک گلی سے،
وہ شہر مدینہ کی ہر ایک گلی سے جنازہ اٹھانا گھماتے گھماتے میرے آقا کی مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے تیری الفتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے میرے آقا کی مدت ہوئی ہے۔ اللہ حافظ۔ محترم بزرگ دوستو، ابھی آپ حضرات بہت سنہری آواز میں نعت سماعت فرما رہے تھے، اور واقعی ہم سب کے دل کو پرجوش سننے سے ہو چکا ہے۔ اب بہت ہی عنقریب میں امام و خطیب جامع مسجد کو دعوت دوں گا، لیکن اس سے قبل میں چند مصرع سنانے کی کوشش کروں گا۔ آپ لوگ ذرا پیار دیجیے گا اور اللہ سے قبولیت کی دعا کیجیے گا۔ سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، 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 دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، بجھ گئی سبھی مشعلیں، بجھ گئی جن کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جن کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھواں ہے آب حیات، جن کے تلووں کے دھواں ہے آب حیات، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی،
سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ محترم بزرگوں، دوستو، اب وہ وقت آ چکا جس کے آپ منتظر ہیں۔ میں ابھی آپ حضرات کے سامنے شہنشاہ طریقت، رہنمائے خطابت اور مقرر شعلہ بیاں، امام و خطیب جامع مسجد مفتی عمران صاحب نقشبندی کو دعوت دوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور آپ اپنا شعلہ بیان سے ہم سب کے دل کو منور مجلہ فرمائیں اور سیرت کی طرف بہترین رہنمائی عطا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ونبینا وحبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ محترم حاضرین، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا حمد و ثنا ہے، جو سارے عالم کا رب ہے، خالق کائنات ہے، مالک انس و جاں ہے، رب العالمین ہے، روز جزا کا مالک ہے، سارے عالم کا رب ہے، پالنہار ہے،
ہمارے آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سیاح لامکاں راحت قلب و سینہ سرور مدینہ، غریبوں کے غمخوار آقا، یتیموں کے مددگار آقا پر بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، شان میں، اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر جمع ہونے کا مقصد ہے صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک، شان مصطفیٰ، آپ کی عظمت و رفعت بیان کرنا ہے، اور ہم آقا کے محبت میں میلاد مصطفیٰ میں یہاں پر جمع ہے، اور یہ جلسہ شان حبیب الرحمن ہے، اور ماہ ربیع الاول کے ضمن میں ہم یہاں جمع ہیں۔ ایسے تو چاہنے والے عاشقان مصطفیٰ سال کے 12 مہینے بھی جو ہے آقا کی میلاد منانے کی ایک جستجو رکھتے ہیں، اور منانا بھی چاہیے کہ سال کے 12 مہینے زندگی بھر بھی ہم آقا کی میلاد منائیں تب بھی ہمارے لیے کم ہے، لیکن یہ مخصوص ایام ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہر دن کو خاص کیا ہے، اور اسی مناسبت سے ہم ہر دن کو ہر الگ الگ طریقے سے ہم نے مخصوص کیا ہے، اور اس اعتبار سے ہم ماہ ربیع الاول میں بالخصوص آقا کی بعثت مبارکہ جو 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے کہ کو خاتم النبیین والمرسلین بنا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ جب آپ مبعوث ہوئے تو اس وقت کئی ہزاروں لاتعداد فرشتوں کو اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ولادت پر بھیجا۔ مقام ولادت پر لاتعداد فرشتے ہیں، حوران جنت ہیں، فرشتوں کے سردار موجود ہیں، اس وقت میں ہر طرف خوشیاں ہیں، ہر طرف خوشیاں ہیں، اور اس میں یہ ہوا کہ آپ کی والد محترمہ بیان فرما رہی ہیں، صحیح ستہ کی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اللہ نے مبعوث فرمایا، تولد ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک نور کو ظاہر کیا۔ تو یہ نور کی گواہی کو دے رہے ہیں، آپ کی والدہ محترمہ بیان فرما رہی ہیں کہ میرے آقا و مولا، میرے لخت جگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو ایک نور ظاہر ہوا، اور اس نور کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کی والدہ محترمہ مکہ میں موجود ہیں، اور آپ ملک شام کے محلہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس نور کی جو طاقت اور بصارت کا یہ عالم ہے، نور مصطفیٰ کا یہ عالم ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ اس نور سے ملک شام کے دور دراز کئی 100 میل ہزاروں کلومیٹر دور جو ہے محلات کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہے، اور جو ستارے ہیں، ستاروں کی روشنی اتنی زیادہ ہو چکی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ستارے مجھ سے اتنے قریب ہو گئے، اتنے روشن ہو گئے کہ قریب تھا کہ وہ ستارے بالکل میرے قریب آ جائیں، اتنے زیادہ ستارے بھی روشن ہو گئے۔ آپ کی والد محترمہ نور مصطفیٰ کی کیفیت بیان فرما رہی ہے، اور ماں سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ ہاں، ماں جتنا جانتی ہے اپنی اولاد کو کون جانتا ہے؟ یہ تو ہمارا ایمان ہے، ہاں ہم مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن والد محترمہ بیان فرما رہی ہیں کہ جب نور ظاہر ہوا، اور اس نور کی کیفیت کا عالم یہ تھا، اس کا اثر یہ تھا کہ آپ کی والد محترمہ جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی وہ ساری چیزیں واضح اور صاف ہو گئی اور سامنے آ گئی، اتنی نور کی کیفیت کو آپ بیان فرما رہی ہیں۔ ہاں، اور آسمان کے جو ستارے ہیں، تارے ہیں، ان کا تو عالم یہ ہے کہ جس کو ہم تارے کہتے ہیں، دور حاضر کی تحقیق سے اگر ہم جائزہ لیں گے تو آسمان کا جو تارہ ہے وہ تارہ در حقیقت ایک سورج ہے،
وہ جو تارا ہے در حقیقت کیا ہے؟ ایک سورج ہے، اور چھوٹا سورج نہیں ہے، ہمارے سورج سے ہزاروں لاکھوں گنا بڑا سورج ہے جن کو ہم تارا کہتے ہیں۔ تو ہمارا سورج بھی ایک تارا ہے، یہ چھوٹا تارا ہے، اور آسمان پہ جو تارے نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے سورج سے ہزاروں لاکھوں گنا بڑے بڑے تارے ہیں جن کو اللہ نے آسمان پہ سجا دیا ہے۔ تو یہ جو تارے ہیں، ستارے ہیں، اس کا متعلق جو ہے بڑے بڑے علماء محدثین فرماتے ہیں جب میرے آقا عمر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بعثت کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے تاروں سے آسمان کو سجا دیا۔ اللہ نے تاروں سے آسمان کو سجا دیا، ساری کائنات کو سجا دیا، کیونکہ محبوب خدا سرور انبیاء سارے عالموں کے سردار اللہ نے آپ کو بنا کر مبعوث فرمایا، تو جس شخصیت جس شان سے آ رہی ہے اسی شان کی مناسبت سے اللہ نے کائنات کو بھی سجا دیا۔ شان مصطفیٰ، شان حبیب الرحمن کی حقیقت اللہ تعالی ہمیں اس کائنات کو دکھا کر ہمیں اس بات کا احساس دلا رہا ہے کہ تم کائنات کو اگر سمجھ جائیں گے تو میرے حبیب کی شان بھی سمجھ سکتے ہیں، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ صرف سمجھنے کے لیے ہمیں کافی ہے کہ ہم اگر آسمان کی بلندی کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ تاروں کی جو ان کی کثافت ہے، ان کی بڑائی ہے، چوڑائی ہے، لمبائی ہے، ایک تارے کی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، ہاں تو پھر ہم سرور انبیاء کی شان کا اندازہ کیا لگا سکتے ہیں کہ جن کے صدقے طفیل میں اب اس محفل کو سجائے ہیں، جلسے کا انعقاد کرے ہیں، شان حبیب الرحمن کے متعلق عظیم الشان جلسہ یہ ہمارا ہے، ہاں اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک محفل میں ہمیں چنا ہے۔ اگر ہم کائنات کو سمجھنے کی تھوڑی کوشش کریں گے کہ ہم جو آسمان پہ تارے دیکھ رہے ہیں، یہ تارے تو ایسے مقام پر ہیں جہاں تک پہنچنا روشنی کی رفتار سے بھی ناممکن ہے۔ تارے اتنی دور ہیں کہ روشنی کی رفتار کیا ہو سکتی ہے آپ جانتے ہیں؟ روشنی کے پل بھر میں کتنا فاصلہ طے کرتی ہے روشنی آپ جانتے ہیں؟ اگر سورج نکلتا ہے تو یہاں سے وہ کروڑوں میل دور ہے، لیکن کچھ ہی منٹوں میں اس کی روشنی ہماری دنیا پر آ جاتی ہے، کچھ ہی منٹوں میں آتی ہے، حالانکہ وہ ہے کروڑوں میل دور، لیکن اس کی رفتار بتا رہا ہوں۔ تو اس رفتار سے اگر کوئی شخص تارے تک جانے کی کوشش کرے تب بھی وہ جو ہے سالوں سال لگ جائیں گے، وہ بوڑھا ہو جائے گا، اس کی عمر ختم ہو جائے گی، لیکن وہ جا نہیں سکتا۔ تو ایک ہمارے دنیا کے تاروں کی ایک کیفیت ہے، اگر ہم تحقیق کریں گے تو ہمارے دنیا کے تاروں کو ملا کر یہ ایک ہماری چھوٹی سی ایک کائنات ہے، چھوٹی سی کائنات ہے۔ یہ سارے تارے کو ملا کر، دنیا کو ملا کر یہ ہماری چھوٹی سی کائنات ہے، اور ایسی کروڑوں کائنات ہے دنیا میں، ایسی کروڑوں ہیں، اور وہ سارے کے سارے آسمان کے نیچے ہیں۔ تو دور جدید کی جو تحقیق کہتی ہے کہ وہ آسمان کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ جب ساری کائنات آسمان کے نیچے ہے تو انہوں نے آسمان کو دیکھا ہی نہیں، بلکہ صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو اب یہ مقصود میرا بتانا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شان بیان فرمائی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور وہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وہی سب کچھ ہے۔ اور وہ کہہ رہا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب وہ خود اس کا کوئی نہ مثل ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے، نہ لمبائی ہے، نہ چوڑائی ہے، ہر طرف وہی ہے۔ جب کچھ نہ تھا تو وہی تھا، کچھ نہ ہوگا تو وہی ہوگا۔ تو لہٰذا وہ رب کہتا ہے مسلم میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اور اب اس کی بلندی کا یہ
حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اس کائنات کو بنا دیا. اس کی معمولی سی جو ہے لمبائی کو ہم ماپ نہیں سکتے, ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے, تو پھر ہم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کیا سمجھیں گے؟ ان کی تعریف میں ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں, لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم یہاں پر جمع ہیں شان مصطفیٰ کو بیان کرنے کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم غیب سے نوازا. نور مصطفیٰ حقیقت میں نور مصطفیٰ ہے, اور اس نور مصطفیٰ کو اللہ نے بشری لباس میں مبعوث فرمایا ہمارے درمیان میں. اگر ہم دیکھنے کی اگر طاقت رکھتے تو یہ اور بات ہوتی, لیکن ہم اس کے قابل نہیں ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم پر یہ مہربانی فرما دیا کہ ہم جس چیز کو دیکھ نہیں سکتے, اگر اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو ہماری بینائی ختم ہو جائے گی. ساری کائنات کے جو ستارے ہیں, روشنی ہے, جو بھی اس کی خوبصورتی ہے, یہ ساری چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک کا صدقہ ہے. یہ ساری خوبصورتیاں تو ہمیں ایک معمولی سے سورج کو ہم جب دیکھ نہیں سکتے, ہماری روشنی ختم ہو سکتی ہے, ہماری بینائی جا سکتی ہے, تو پھر ہم نور مصطفیٰ کو دیکھنے کی کیسی ہم بات کر سکتے ہیں؟ لہٰذا ہمارا ایمان ہے کہ وہ نور مصطفیٰ, جب سورج کو نہیں دیکھ سکتے تو نور مصطفیٰ کیا دیکھیں گے؟ تب ساری کائنات کو ہم انکار نہیں کر سکتے, سورجوں کا انکار نہیں کر سکتے, تاروں کا انکار نہیں کر سکتے. یہ دور جدید کی جو تحقیق ہے اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے, تو پھر نور مصطفیٰ کا انکار کیوں کر رہا ہے یہ امت؟ نور مصطفیٰ کا انکار ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اتنا ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت میں غور و فکر کرنے کا حکم دے رہا ہے, تاکہ بندہ غور و فکر کرے گا تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. ہر چیز میں اللہ کی قدرت کو تلاش کرنا ہے, اور اسی لیے تلاش کرنا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے, ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ سارے چیز کے اندر سب سے جو بڑی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی, جو عظمت ہے, وہ ہے ذات مصطفیٰ. سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ نور مصطفیٰ, ذات مصطفیٰ ہے, جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. اللہ نے سب سے پہلے کس کے نور کو پیدا کیا؟ سرور انبیاء کے نور کو پیدا کیا. آقا خود فرماتے ہیں, صحابہ کا مجموعہ ہے اور آپ صحابہ سے مخاطب ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. فرمان مصطفیٰ بیان کر رہا, حدیث مبارک بیان کر رہا ہوں میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں. تو یہ بات معلوم ہوئی. کئی روایتوں سے سیاستہ کی بڑی بڑی احادیث محدثین اس بات کو روایت کرتے ہیں. آقا خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے کائنات میں کچھ نہیں تھا, نہ یہ کائنات تھی, نہ ذرات تھے, نہ ستارے تھے, نہ تارے تھے, نہ جمادات, نہ نباتات, نہ حیوانات, کچھ نہیں تھا. صرف اللہ وحدہ لا شریک تھا. تو اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا. اور کیوں پیدا کیا؟ تاکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں جانا جاؤں, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ نے کیا فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, اور جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, میں جانا جاؤں, تو اللہ نے اپنے نور سے نور مصطفیٰ کی تخلیق فرمائی. تو یہ نور مصطفیٰ کیا ہو گیا؟ مخلوق ہو گیا. اللہ خالق ہے, اللہ نے اپنے نور سے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا. تو نور مصطفیٰ کیا ہو گیا؟ مخلوق. اللہ کا نور کیا ہے؟ خالق ہے. سرور انبیاء کا نور مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ساری کائنات کی خوبصورتی عطا فرمائی. جنت کی ساری خوبصورتیاں نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے. آسمان کی ساری خوبصورتیاں, سمندر کی گہرائی کی جتنی بھی تاریکیاں ہیں, وہ سارے کے سارے نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ نور مصطفیٰ کی جو ہے بڑائی بیان کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ آخر میں خاتم النبیین بنا کر, اور ہم گناہ گاروں کو, خطا کاروں کو اللہ تعالیٰ امت مصطفیٰ میں پیدا فرما دیا.
بغیر دعا کے. آقا فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں. آقا فرما رہے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. تو پیغمبروں کی بشارت بھی ہے آقا اور پیغمبروں کی دعا بھی ہے میرے آقا. تو اور سرور انبیاء کی امت میں پیدا ہونے اور آنے کی جو ہے پیغمبر بھی دعا فرماتے تھے. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ بغیر دعا کے جب ہمیں دے دیا تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا صحابہ کی طرح، صحابہ کے سیرت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے. لیکن اس کے علاوہ برخلاف کیا ہو رہا ہے کہ یہ امت جو ہے خود شان مصطفیٰ کے پیچھے پڑھ کے یہ غلط وہ صحیح یہ صحیح کے مسئلے مسائل میں الجھے ہوئے. اب یہ شان مصطفیٰ کو بیان کرتے کرتے یہ بات کے اوپر بھی جو ہے میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے گلیاں سجاتے ہیں، جگہ جگہ ہم جو ہے دیگیں پکاتے ہیں، راستے سجاتے ہیں، شربت کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو اس کے اوپر ایک لوگ پوچھ دیتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، کیا یہ صحابہ کرے تھے کیا، یہ انہوں کرے تھے کیا. تو ایسی باتیں ہیں جو کہ ایک عام آدمی ایک شخص کیا دے سکتا ہے. کچھ لوگ جو ہے اہل علم کو بھی پوچھ دیتے ہیں. تو ویسے وقت میں ان کو سمجھائیں تو کیسے، چلتے پھرتے سوال کرنے سے بات سمجھ میں نہیں آنے والی ہے. اگر پوچھنا ہی ہے تو آرام سے بیٹھ کے سوال کریں گے تو اطمینان کے ساتھ جواب دینے میں آسانی ہوگی. چلتے پھرتے سوال کر دیے کہ وہ کرنا ہے کیا، ایسا کرنا ہے، تو ہمارا مقصد تنقید کرنا نہیں ہے بلکہ خلاصہ یہ کرنا ہے کہ ایسی باتیں جو ہے سننے میں آ رہی ہے اور زندگی بھر یہ باتیں ہم سنتے آ رہے ہیں اور قیامت تک یہ سننا ہی چاہیے ہمارے کو کہ ایسا ہوا تھا کیا، انہوں کرے تھے کیا، ایسا یہ آنے والے یہ ہمیشہ آنے والا ہے. ہمارے بڑے بھی سنتے آئے ہوں گے لیکن اب جتنا زیادہ سننے میں آ رہا ہے پہلے نہیں آتا تھا. تو اس طریقے سے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اتنے سارے مسائل کو غیر ضروری الجھنوں میں ڈال کے جو ہے آپ کو پوچھا جا رہا ہے کہ یہ ایسا تھا کیا، انہوں کرے تھے کیا، کیسی باتیں ہیں. دور حاضر یہ تحقیق کم و بیش جو ہے 50-60 سال پہلے تو چراغوں کا دور تھا، اتنی ترقی یافتہ نہیں تھا. 100 سال 150 سال پہلے تو اکثر و بیشتر تو چراغیں ہی تھے. یہ ساری ترقی یافتہ دور کی ایجادات ہے. تو اب اس کو بھی اگر آپ جو ہے نہیں صحابہ کرے تھے کیا، صحابہ لیٹا لگائے تھے کیا، تو کتنی تکلیف دہ بات ہے، کتنی کیسے جاہلانہ یہ تنقید لفظ ہے. تو خیر الحمدللہ چاہنے والے عاشقان مصطفیٰ کے پاس ایک سے ایک جوابات ہے، آپ اپنے اپنے حساب سے جوابات دے دیتے ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ لوگ کس طریقے سے جو ہے ذہن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایسا پہلے تھا کیا، ایسا تھا کیا. تو ایسی جو ہے یہ بے بنیاد باتیں ہیں. اور رہی بات یہ کہ جب ہم کچھ چیزیں ہیں ہمارے اندر آ گئی جو نہیں آنا چاہیے تھا، جیسے کہ ہم سجا دیے 12 ربیع الاول کے دن، بہتر سے بہتر سجا دیے آپ، الحمدللہ یہ اللہ کا حکم ہے، آپ سجا دیے. اب آپ اس کو جو ہے اس کو فضول خرچی بول کے غریب سے جوڑ کے ادھر لے کے جائیں گے تو دیکھیے سال میں ایک مرتبہ بھی غریبہ امیر بن جاتے گا. سال کے 12 مہینے غریبہ یاد نہیں آئے، میلاد النبی میں بھی آتے غریبہ یاد آ گئے. تو آپ کتنی مدد کریں غریبوں کی، بولیے ذرا. کتنی افسوس کی بات ہے. مقصد کیا ہے آپ کا؟ انما الاعمال بالنیات واللہ علیم بذات الصدور. اللہ تمہارے دلوں کو دیکھ رہا ہے کہ کس مقصد کو لے کر آپ یہ بات کر رہے ہیں. اللہ کا حکم ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ فرماتا ہے کہ تم میری نعمت کا خوب چرچا کرو، خوب چرچا. تو خوب چرچا آپ کی خواہش ہے کہ آپ کے جو ہے رشتہ داروں میں، آپ کے عزیز و اقارب میں کسی کی اگر جو ہے دعوت ہے تو آپ کیسا کرتے؟ ایک جگہ بیٹھ کے خوشیاں مناتے، ایک ہی جگہ بیٹھ کے خوشی مناتے، پھر دھوم مچا دیتے. تو اس کو بولتے خوب چرچا. تو اللہ تعالیٰ وہ اگر وہ نہیں بولے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کا شکر اور نعمت کا ذکر، نعمت کا خوب چرچا کرو بولے. تو ہم غور و فکر کرتے ہیں، اللہ سے بولتے ہیں مولا تیری سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟
ہاں تو ہمارا ایمان اور ہماری محبت کہتی ہے کہ جن کے صدقے طفیل میں ساری نعمتیں ملی وہ نعمت ہے اللہ کی، وہ ہے ذات مصطفیٰ، نور مصطفیٰ، سرور انبیاء نعمت عظمیٰ ہے، تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو نعمت عظمیٰ کا ہم خوب چرچا کر رہے ہیں، خوب چرچا کریں گے تو ظاہر سی بات ہے، دیکھیے آپ گلیاں سجانا پڑیں گی، ہاں ظاہر سی بات ہے راستے سجانا پڑیں گے، ہاں ساری چیزوں کو سجانا پڑے گا، یہ ساری چیزیں ہیں یہ چرچے میں آتی ہے، تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب یہ فضول خرچے سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں دیکھیے سجانے والے کیا کروڑپتی ہوتے ہیں، سجانے والے بھی تو غریب ہوتے ہیں، ہاں پکانے والے بھی تو غریب ہوتے ہیں، ہاں نہیں ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں، نہیں صرف ایسا نہیں ہے کہ دیکھیے آپ بہت بڑے بڑے کروڑپتی لوگ جو ہے میلاد النبی مناتے ہیں، جتنا غریب مناتے ہیں اتنا تو مالدار نہیں مناتے، جتنا عاشقان مصطفیٰ جتنے غریب لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں اکثریت کے ساتھ، اتنا تو پیسے والے نہیں مناتے ہوں گے، ہاں تو اس لیے ہم کہتے ہیں غریبوں کے غمخوار آقا، یتیموں کے مددگار آقا، ہاں اسلام کو قوت ملی ہر دور میں جہاں بھی تو غریب صحابہ ہی جو ہے پہلے قربانی دینے کے لیے آگے بڑھ گئے، تو یہ چیزیں ہیں، تو سیدھی بات ہے اس کو جو ہے سوالات کو توڑ مروڑ کے ہم سوال کر دیتے ہیں کہ ایسا ہے ایسا ہے، تو بات سیدھی سادھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر مبارک ہے یہ نعمت عظمیٰ ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، اور ہم آقا کے میلاد بیان کر رہے ہیں، آقا کا ذکر کر رہے ہیں، آقا کی رفعت بیان کر رہے ہیں، جو رفعت بیان کر رب العالمین فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، تو اللہ تو نے جو کیا ہے اسی کو ہم کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہمارا بھی نام آ جائے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیرے محبوب کا ذکر بیان کرنے والوں میں ہمارا بھی نام آ جائے۔ میرے مولا تو نے ذکر بلند کر دیا، تو خود ذکر فرما رہا ہے، تو ہم تو احسانوں کے تلے ہیں، آقا کا اگر احسان نہ ہوتا تو پھر نہ ہم پیدا ہوتے، نہ یہ اللہ کی قدرت کا ہم نظارہ دیکھ سکتے، نہ اللہ کی قدرت کو ہم محسوس کر سکتے، تو نعمت عظمیٰ کا صدقہ ہے جو ہم اور یہ ساری کائنات آج ہمارے سامنے موجود ہے، یہ سب اللہ کا کرم ہے، اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے پاک کے صدقے میں ہمیں سب کچھ عطا فرما دیا۔ اب کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے اندر آ گئی، جیسے کہ ہمارے نوجوان بچے کیا کر رہے ہیں، آپ سب دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کو، ہاں کہ آپ انہوں عرش لگا لیے، انہوں جو ہے گاڑیاں اچھال رہے اور حادثے ہو جا رہے، ہاں والدین چھوٹے سے بڑا کر دیے، پیدا کرے، ہاں قابل بنا دیے، اب وہ بچہ جا کے جو ہے کسی کو خوش کرنے کے واسطے اپنی زندگی برباد کر لیا، وہ ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو، ہاں تو وہ فکر نہیں ہے، ارے وہ ماں باپ کی فکر نہیں کر رہے، ہاں اور اپنی وجہ سے مذہب اسلام پہ اور انگلیاں اٹھ رہی ہے، اس کی فکر نہیں کر رہے، ہاں آپ سجا دیے راستے، بہت اچھی بات ہے، تو آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کریں، لیکن آپ کیا کر دیے، میوزک کا اس میں استعمال کر دیے، ہاں اس میں آپ کیا کیا لگا دیے، مرفع لگا دیے، کوئی غلطی سے جو ہے فون ٹچ کر دیے، پھر ان کو بول رہے ہیں غلطی سے ہو گیا، تو ایسے غلطیاں بھی ہو رہی، بڑی افسوس والی بات ہے، تو اس سے کیا ہو رہا، چلیے انسان ہے، آپ سے غلطی ہو گئی، آپ نادم ہو گئے، غلطی سے ہو گیا بول کے، لیکن جو غلطیوں کو تلاش کرنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو موقع مل گیا، آپ سے غلطی ہو گئی، آپ انسان ہیں، چلیے کوئی بات نہیں ہے، ہاں ہو گئی، آپ غلطی کر کے آپ ثبوت دے دیے کہ آپ انسان ہیں، اب اس کے بعد کیا ہوا، جو لوگ تلاش میں بیٹھے ہوئے کب ان غلطی میں آئیں گے، کب ان کو اچھالیں گے ہم، اور پورے عالم اسلام کے اوپر جو ہے دیکھو یہی ہے کیا میلاد النبی منانا، ایسی چیز منائی کیا، نوز باللہ تعالیٰ، اتنی بڑی بات، تو وہ چیز کو لے کے چلے گئے۔ ایک مثال ہے چھوٹی سی، علماء فرماتے ہیں اگر کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن وہ میوزک کے ساتھ پڑھ رہا، تو کیا ارے یہ کیا کر دیے تم،
نہیں پڑھنا اس سے قرآن، حرام کام کر دیا نا، میوزک کے ساتھ پڑھے تم قرآن، تو کیا قرآن پڑھنا چھوڑ دینا؟ میلاد النبی بھی ویسی ہے، یہ اللہ کی کیا ہے؟ ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، بہت مبارک چیز ہے یہ۔ تو اس میں کچھ چیز غلط آ گئی تو حرام چیزوں کو نکال کے پھینکنا، اس کے بعد شرعی اعتبار سے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اس چیز پر عمل کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن موقع مل رہا ہے ہمارے لوگوں کو، ہاں ہمارے نوجوان بچے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے آپ، دوسرے دن معلوم ہوتا ہے کہ فلاں مقام پہ جو ہے حادثہ ہو گیا، فلاں مقام پر بچہ مر گیا، اور مرنے والے نوجوان بچے ہیں ہمارے، ہاں تو گروپ بنا کے جو ہے ایک دوسرے کو خوش کرنے کے واسطے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں یہ سارے؟ کس دور میں کس کو خوش کر رہے ہیں؟ کس؟ ہمیں تو چاہیے تھا ذات مصطفیٰ کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ذات مصطفیٰ ہے، ہاں صحابہ کی زندگی ہے، ہاں تابعین کی زندگی ہے، تبع تابعی کی زندگی ہے، اولیاء اللہ کی زندگی ہے، علماء کرام کی زندگی ہے، ہاں ان کو آئیڈیل بنانا تھا۔ لیکن ہمارے بچے آج کئی چیزیں ہمارے اندر ہو رہی ہیں، ہم سجانے کو اگر کوئی فضول خرچی کہتا ہے تو پھر اللہ کا فرمان ہے کہ جو میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو، تو اس میں اللہ تعالیٰ تم سے حساب نہیں پوچھنے والا ہے کہ تم میرے محبوب کی محبت میں گلیاں سجا دیے تھے، ہاں میرے محبوب کی خوشی میں راستے سجا دیے تھے، تو پھر وہ ذرا زیادہ ہو گیا تھا، وہ فضول خرچی ہو گئی تھی، ایسا قیامت میں اللہ پوچھنے والے ہیں؟ نہیں پوچھنے والے۔ یہ لوگ بنا لیے، لوگ خود بنا لیے اس بات۔ آپ کہاں کا فضول خرچی کر رہے ہیں اس کے بارے میں غور نہیں کرے آپ، لیکن ذات مصطفیٰ پہ کچھ غریب چاہنے والے ہاں کچھ جمع کر کے کر لے رہے ہیں تو آپ فوراً آ گئے وہاں پہ آ کے بول رہے ہیں کیا ہے بھائی، غلط بات ہے۔ ہم تنقید نہیں کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو بھی ہدایت یاب، تنہائی میں سوچے غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہاں شان مصطفیٰ کے بارے میں اللہ فرما دیا، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب نعمت، آپ نعمت عظمیٰ ہیں، ہمارا ایمان کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وسلم، آپ سارے عالموں کے لیے رحمت ہیں، سارے عالموں کے لیے رحمت ہے، تو پھر نعمت کس کے لیے ہے؟ بڑی غور کرنے والی بات ہے، سارے عالموں کے لیے رحمت ہے، اللہ فرما رہا ہے، وہ رب العالمین ہے، سارے عالموں کا رب ہے۔ ہاں اب یہ عالموں کو سمجھنا ہے تو اب تارے کو سمجھ جاؤ، اب ایسے کتنے تارے ہیں آسمان پہ، ہاں پھر یہ تارے پورے تاروں کا جو جھرمٹ، یہ آسمان میں جھرمٹ ہے، یہ صرف اتنا ہی ہے، پھر ایسے جھرمٹ کروڑوں اربوں ہیں، کروڑوں اربوں، پھر ان کو ملا کے بھی ایک جھرمٹ ہے، وہ بھی کروڑوں اربوں ہیں۔ ارے ہم کائنات کو نہیں سمجھے تو ذات مصطفیٰ شان مصطفیٰ کو کیا سمجھیں گے؟ لیکن بیٹھ گئے تنقید کر لیتے، ارے ہم شان کو ہی نہیں سمجھے۔ ارے اب اللہ تعالیٰ نے کیا رفعت دی ہے، وہ رب العالمین اس نے کتنا بڑا مقام مردہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے، اس کو ہمیں سمجھ سکے، لیکن ہم اس میں الجھے ہوئے۔ لیکن ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ شان مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ کیا چیز ہے، ہم اس کے بارے میں غور کریں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کریں اور مبارک محفلوں کو آباد کریں، تاکہ یہ نعمت عظمیٰ کا ذکر ہے، ہم خوب چرچا کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں خوب چرچا کرنا۔ میرے آقا و مولا نے جب ممبر شریف تشریف فرما ہوئے اور آپ نے سارے صحابہ سے پوچھے میرے آقا نے میں کون ہوں، تو سب نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو آپ نے کہا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ پھر آپ اپنی حسب نسب، اپنی بڑائی، اپنی ولادت، اپنی میلاد، سب کچھ میرے آقا ساری دنیا کے سامنے رکھتے چلے گئے۔ قربان ہو جائے، میرے آقا نے ہمیں طریقہ بتایا میلاد کا۔ آپ کیا ہیں؟ ہمارے لیے نعمت عظمیٰ ہیں، آپ خود اپنا چرچا کر رہے ہیں سب کے سامنے،
سارے صحابہ کے سامنے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں، حدیث مبارکہ بیان فرما رہے ہیں، آقا خود ہمارے لیے نعمت عظمیٰ ہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا میلاد بیان کر رہے ہیں۔ اب ہمیں آقا کی سنت مل گئی کہ ہم بھی کیا کر رہے ہیں، آقا کے میلاد بیان کر رہے ہیں، ہاں، آقا کی شان بیان کر رہے ہیں، ہاں، شان حبیب الرحمن بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ بیان کرنا، یہ سننا سب اللہ کی عبادت میں شامل ہے۔ یہ سب ہمارا بیٹھنا، ہمارا سننا، ہمارا آنا، ہمارا دیکھنا، ہمارا غور کرنا، یہ ساری چیزیں ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، اور ہمارا دیکھنا یہ سب ایک ایک لمحہ ہمارے لیے روز قیامت میں بلندی کا سبب بننے والا ہے۔ ایک ایک لمحہ ہمارا روز محشر میں مغفرت کا ذریعہ بننے والا ہے۔ تو یہاں بیٹھنا، یہ سننا، یہ سب کیا ہے؟ مغفرت ہے ہماری۔ ہم اپنے آخرت کو بنا رہے ہیں، ہم اللہ کے بارگاہ میں اپنی صورت کو دیکھنے کے قابل بنا رہے ہیں، اللہ کو ہمارے چہرہ دکھانے کے قابل بنا رہے ہیں کہ مولا تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم جمع تھے، ہاں، جس کو تو نے نعمت عظمیٰ کہا میرے مولا، وہی نعمت عظمیٰ کا ہم چرچا کر رہے تھے، تیرا فرمان تھا میرے مولا، تو نے فرما دیا خوب چرچا کرو، تو ہم خوب چرچا کرنے لگ گئے۔ تو میرے مولا اسی کے سبب ہماری مغفرت فرما دے، اسی کے سبب ہماری بخشش فرما دے۔ اب لوگ یہ نہیں بولنا ہے وہ خالی چرچا کرو بول رہے ہیں، فجر کی نماز غائب۔ دیکھیے آپ جو منفی اثرات بتا رہا ہوں، میں مثبت بات کر رہا ہوں، لیکن منفی چیزیں بھی ہیں اس میں جو ہم پر آنے والی ہے۔ یہ سوگ کر رہے ہیں، صبح فجر کی نماز غائب، یہ بات ہونے والی ہے، لہٰذا ہمیں یہ بات سوچنا چاہیے اور ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ اور رسول کو اگر راضی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم 5 وقتہ نمازی بنیں، 5 وقتہ نمازی بنیں۔ اگر آپ جماعت سے اگر نہیں پڑھ سکے کسی وجہ سے، جہاں موقع ملے وہاں پر آپ تنہا عبادت فرض کو انجام دے دیں۔ نہیں مول صاحب فرض چھوٹ گئی، میری فرض چھوٹ گئی، اب قضا لازم ہے آپ پہ، قضا پڑھنا ہی چاہیے، قضا بھی نہیں چھوڑنا۔ پہلے تو فرض پڑھنا باجماعت، اگر چھوٹ گئی تو فرض تنہا پڑھ سکتے، اگر فرض کا موقع بھی نہیں ملا کسی وجہ سے، مجبوری تھی آپ کی، ہاں، تو اللہ معاف کرنے والا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، وہ 70 موت زیادہ چاہنے والا رب ہے۔ تو اگر چھوٹ گئی آپ کی، قضا ہو گئی، تب بھی پڑھنا ہے۔ اب کتنے ایسے نوجوان ہیں ہمارے جو کتنے سووں نمازیں ان کی قضا ہو چکی ہیں اور وہ آج بھی نماز نہیں پڑھ رہے۔ غور کرنے والی بات ہے۔ تو دیکھیے آقا سے محبت ہے ہماری، تو ہم کسی کو موقع نہ دیں کسی کو تنقید کرنے کا۔ ہماری ایک کی وجہ سے اگر اچھے لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں تو پھر ہم بہت بڑے ظالم ہیں۔ ہماری وجہ سے کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھنا، علماء پر، اچھے لوگوں پر، ماں باپ پر، کسی پر انگلی ہماری وجہ سے نہیں اٹھنا۔ لہٰذا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، ہم آقا سے محبت کرتے ہیں، تو پھر ہمیں 5 وقتہ نمازی بننا ہوگا، ماں باپ کے فرما بردار بننا ہوگا، ہاں، اہل و عیال کے ساتھ محبت سے رہنا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ سیرت مصطفیٰ ہم کو اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ ہم اگر کوئی چھوٹا سا اگر کوئی جانور بھی ہے تو اس کو بھی ہمیں مارنے کا حکم نہیں ہے، اس کو بھی نہیں مارنا ہے، انسان دور کی بات ہے۔ تو اس میں ساری باتیں آ گئی۔ اگر آپ اولاد ہیں، ماں باپ کا حقوق، ہاں، اگر آپ باپ ہیں تو اولاد کا حقوق، اگر آپ شوہر ہیں بیوی کا حق، ہاں، تو اگر آپ استاد ہیں یا اگر آپ کوئی بھی رشتہ دار انسان ہیں، پڑوسی کا حقوق، یہ ساری چیزیں ہیں جو سیرت مصطفیٰ سے ہم کو ملتی ہے۔ ہم آقا سے محبت کرتے ہیں تو پھر ساری سیرت مصطفیٰ کو اپنا کر ہم ایک انسان بننے کی کوشش کریں۔ 40 سالہ زندگی آقا کی ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، بہترین عملی نمونہ۔ آقا کی 40 سالہ زندگی بول رہا ہوں میں، نبوت کے اعلان سے پہلے جو 40 سال میرے آقا نے مکہ مکرمہ کفار و مشرکین یہود و نصارہ کے درمیان میں رہ کے میرے آقا نے
سب کے دلوں میں اپنی محبت کو پیدا کر دیا. ہر کوئی میرے آقا سے محبت کرنے لگ گئے, چاہنے لگ گئے. ابھی آپ نے اعلان نہیں کیا کہ میں نبی ہوں, اللہ وحدہ لا شریک ہے, آپ نے نہیں کہا. سب سے محبت سے رہنے لگ گئے اور سب آپ سے محبت کرنے لگ گئے. تو یہ 40 سالہ زندگی ہم کو پیغام دیتی ہے کہ سیرت مصطفیٰ کی جو زندگی تھی 40 سالہ, 40 سال آقا جو ہے درمیان میں رہ رہے ہیں, ہاں درمیان رہ رہے ہیں, اور ہم مسلمان کے بیچ میں رہ کے ہمارا حال کیسا ہے؟ یہود و نصارہ کی طرح ہے. بڑی تکلیف والی بات ہے, بہت تکلیف والی بات ہے. آج ہم مسلمان ایک دوسرے کا قصوروار ہے, ایک دوسرے کو ہم جو ہے گھسیٹ رہے ہیں, ایک دوسرے کو گھسیٹ رہے ہیں. گفتگو ہو رہی ہے ایک دوسرے کے بارے میں, انہوں ایسے انہوں, ارے کوئی کافر نہیں بول رہا ہمارے کو انہوں ایسے انہوں ایسے, مسلمان خود بول رہا مسلمان کو انہوں ایسے ہیں, انہیں بول رہے ہیں انہوں ایسے ہیں. کون بول رہا؟ مسلمان ہی بول رہا. تو یہود و نصارہ سے بدتر بھی ہمیش ہے, فرشتوں سے اعلیٰ بھی ہمیش ہے. ہاں اچھے بھی ہم ہیں, برے بھی ہم ہیں. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ 40 سالہ زندگی میرے آقا مولا کی اس مبارک جو محفل آج منعقد ہوئی ہے, اس میں شان مصطفیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو 40 سالہ زندگی کفار و مشرکین کے درمیان میں رہ کے آقا اتنی جو محبت دلوں میں پیدا کر دی ہے سب کے, کہ سب کے سب آقا سے چاہنے لگ گئے, محبت کرنے لگ گئے. اور ہم مسلمان رہ کے, مسلمان کے بیچ میں رہ کے ایک دوسرے کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکے. آقا کفار اور مشرکین کے درمیان میں رہ کے محبت پیدا ہو گئی, اور مسلمان میں رہ کے محبت نہیں ہے. میرے مولا کتنی تکلیف والی بات ہے, کتنی شدت, سوچے تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے. وہ ماں باپ ہیں, بھائی بہن ہیں, اہل و عیال ہیں, بیوی بچے ہیں. ہاں ہمیں سب سے پہلے انسان گھر سے بننا چاہیے. سب سے پہلے ہمیں انسان کہاں بننا ہے؟ گھر سے بننا ہے. وہاں سے اگر ہم انسان بننا شروع کریں گے تو پھر دھیرے دھیرے جو ہے ہم سمجھ جائیں گے کہ زندگی کا میرے آقا نے کیسا گزاری, 40 سالہ زندگی میرے آقا کیسی رہی, کتنی تکلیف میں رہی. پھر آقا نے اپنے اخلاق سے, حسن اخلاق سے, ہم اچھے ہیں تو زمانہ اچھا ہے. تو میرے آقا کی وہ پیاری پیاری ادائیں تھی, وہ معصومیت تھی میرے آقا کی. ہاں میرے رحمت اللہ عالمین کی وہ پیاری پیاری ادائیں تھی. آپ کا اٹھنا, آپ کا چلنا پھرنا دیکھنا, سب کا سب کفار و مشرکین کے اندر جو ہے محبت پیدا کر دیا. سب چاہنے لگ گئے آقا کو. تو ہم اچھے تو زمانہ اچھا. ہاں تو یہ ہمارے اخلاق ہے. لہذا آقا کی ساری زندگی ہمارے لیے آج راہ ہدایت ہے. اور اس جلسہ میلاد النبی شان الرحمن کو جو ہم منعقد کیے ہیں, اور ہم اور ساری امت مصطفیٰ جو منعقد کر رہے ہیں, اس میں سب کے سب جو ہے آقا کے میلادی بیان کرتے ہیں, شان مصطفیٰ بیان کرتے ہیں, میلاد مصطفیٰ بیان کرتے ہیں, آقا کے معجزات بیان کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں جو میلاد مصطفیٰ اور نعمت عظمیٰ سے تعلق رکھتی ہے, اور یہ قرآن میں ہے. یہ منانا قرآن میں ہے. لہٰذا غور و فکر کرنے والی بات ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے بات دعا اور سلام کے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ جاتے آتے آپ یہاں پہ کچھ اہتمام کیا گیا ہے, لیتے جائیں. اور اللہ سے دعا ہے کہ میرے مولا جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں, ہم سب کو اس مبارک محفل میلاد کے طفیل میں ہمارے مشکلوں کو آسان فرما, ہمارے مسائل کو آسان فرما. یا اللہ جو گزر چکے ان کی مغفرت فرما, جن کے ماں باپ بیمار ہیں صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. بڑوں کا سایہ یا اللہ چھوٹوں پہ سلامت فرما, اور ہمارے چھوٹوں کو میرے مولا پیارے نبی سے محبت کرنے والا بنا. اور میرے مولا ہماری نسلوں میں سرور انبیاء کی محبت, علیہ رسول کی محبت, اولیاء اللہ کی محبت ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم فرما. علماء کی محبت, ماں باپ کی خدمت, اطاعت, اور اپنے استاد محترم کی اطاعت کا لطف نصیب فرما. مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا, ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا, ایک دوسرے کو معاف کرنے والا بنا. میرے مولا عاجزی ان کے ساری پیدا فرما. وما علینا الا البلاغ.